ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ہم روز پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسی دنیا دے رہے ہیں، کیسا پاکستان دے رہے ہیں کہ 2005 میں جو ایشوز ہمارے سامنے تھے 2025 میں بھی وہی ایشو ہمارے سامنے ہیں، تو ہم نے ان کو کیا دیا ہے؟ بڑا مشکل آپ نے سوال پوچھ لیا ہے، اور میں کو موازنہ کرنے کی اپنے ذہن میں خاکہ کشی کر رہا تھا کہ کوئی موازنہ میرے ذہن میں آ جائے کہ ہمارے پاس ہمیں ہمارے والدین نے کیا دیا اور ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا اور کس قسم کی دنیا ان کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ تو بہت سے مختلف زاویوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں تو ہر تیسرے پانچویں گھر میں کہیں ایک ٹیلی فون لگا ہوتا تھا، ہر ساتویں آٹھویں گھر میں چوتھے گھر میں کوئی گاڑی ہوتی تھی، کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا۔ آنٹیاں آتی تھی فون کرنے کے لیے، توڑا فون آیا ہے جی ذرا، وہ ملازم جاتے تھے۔ اب گھر گھر میں ٹیلی فون لگ گیا ہے، اب بہت موٹر گاڑیاں بھی آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک پریجوڈیشل سا ویو ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پہلے جو فرق تھا امیر اور غریب میں، طاقتور اور کمزور میں، وہ کم تھا۔ اور جب آپ یہ موازنہ کریں کہ وہ لوگ جن کے پاس ہے، مثلا آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی مجھے پتہ چلا بڑی ذہین اور زبردست آپ کی بٹیاں ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا کے اندر زبردست ٹریننگ حاصل کر کے آئی ہیں۔ میرے بھی بچے پڑھ وڑھ کے بڑی ترقی کر رہے ہیں، لیکن جب میں اپنی بیگم کے پاس کبھی جاتا ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے ہاؤس ہیلپ ہیں اور ان کے 5 بچے ہیں اور یہ فلاں فلاں گاؤں میں رہتے ہیں اور یہ ان کی تنخواہ، ذرا ان کا بجٹ تو بناؤ، تم سرکار میں کام کرتے ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس کی زندگی کے اندر کیا فرق پڑا ہے۔ تو میں جب اس سے موازنہ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بائی پولر ڈسٹریبیوشن ہے، جس میں پہلے جس کے پاس تھا سب کے پاس تھوڑا زیادہ شاید ہو گیا ہو، مگر جس کے پاس تھا اس کے پاس بہت زیادہ ہو گیا، اور جس کے پاس نہیں تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ مثلا ایک زمانے میں آپ کے والد، میرے والد، اس زمانے میں کوئی ویزے شیزے کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو لندن چلے جائیں اور لندن اتر جائیں آپ۔ تو اب ہر ایک کے پاس پاسپورٹ ہے، لیکن دنیا وہ لوگ جو کمزور ہیں، جو پیریفری آف دا ورلڈ پہ رہتے ہیں، ان کو وہ گمان میں بھی نہیں آتا کہ وہ کسی جگہ پہ ویسٹرن یورپین ملک میں اتر جائیں گے اور ایک گلوبل ویلیج ہے جس کے وہ سٹیزن ہیں۔ تو ایک عجیب ادھم چوکڑی سی ہے۔ اور جو آپ نے باتیں کی ہیں، میں اکثر شام کو بیٹھ کے یہی سوچتا ہوں، میرے خیال میں آپ پہلے دن کا پروگرام اٹھا لیں جب میں 2013 میں سیاست میں ہوا ہوں، وہ پروگرام نکال لیں اور آج کا پروگرام نکال لیں۔ یہ آپ نے یکسر آج مختلف پروگرام کیا، پچھلے ہفتے کا نکال لیں تو وہی بات ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا اور بلاول صاحب کیا کریں گے، اور یہ دھماکہ ہو گیا، آپ لا انفورسمنٹ کیوں نہیں کرتے، یہاں پہ جمہوریت کیسے آئے گی، یہاں پہ فلاں ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی چکر میں پھنس گئے جی، اور جتنا بھاگتے ہیں وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ صرف ہم چکر میں نہیں پھنسے ہوئے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، ایسا لگتا ہے پوری دنیا چکر میں پھنسی ہوئی ہے، اور یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں نیو یارک میں، بڑے بڑے لیڈرز آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، ان سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ کسی طرح کوئی جو غزہ کی جنگ ہے اس کو ختم کرا دیں، کچھ اور جو تنازعات ہیں ان کو بند کروا دیں، اور ہمارا مسئلہ ہے پچھلے 20 سال سے کہ پاکستان میں ایک جنگ چل رہی ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں، ان کو کسی طریقے سے بند کروا دیں۔ تو یہ ہم 20 سال سے ایک چکر میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، جیسے مصدق بھائی ذکر کر رہے تھے، دیکھیں ہم نے قائد اعظم کے ویژن کو چھوڑ دیا، ہم نے جو قائد اعظم کا پاکستان کو ابینڈن کر دیا، ہم 2 طرح کے پیرلل پاکستان چلا رہے ہیں، ایک امیر کا پاکستان، ایک غریب کا پاکستان۔ پاکستان نے یہ نہیں کہ پروگریس نہیں کی، پروگریس کی ہے، مگر ہم نے کیا کیا، ہم نے آئی لینڈ آف سکسیس بنائے ہیں، چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ جگہ جگہ کریٹ کیے کہ بچے کو HSN میں بھیج دیا، ٹھیک ہے، اب باقی آبادی کدھر جائے گی، اس کے لیے تو وہ پڑھنے کے مواقع نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یونیورسٹی اگر جاتی ہے، چلو جی لمز ورلڈ کلاس یونیورسٹی ہوگی، باقی یونیورسٹیز کا کیا کیلیبر ہے، ہیلتھ کیئر کا دیکھتے ہیں، چلو آغا خان کوئی افورڈ کر لے گا، مگر بنیادی طور پہ جو عام عوام نے BHUs میں جانا ہے وہاں تو جو ہے نا ڈسپرین کے علاوہ اور کچھ ملنا بھی نہیں، جو صورتحال ہے۔ تو اس طرح کی پرابلم رہائش میں دیکھیں تو وہ DHAs اور ماڈل ٹاؤنز آ جائیں گے، مگر باقی جو آپ کی
95% آبادی ہے اس کے لیے تو وہی سلمز ہیں, اس کے لیے وہی گندا پینے کو پانی ہے. تو ہم اس چیز سے نہیں نکل پائے جب تک وہ سوچ یونیورسل نہیں ہوگی. بنیادی طور پہ جب ہم ایکول موقع نہیں دیں گے, دیکھیں میرا بچہ مجھے بے شک عزیز ہوگا, مگر اس قوم کے بچے کو بھی اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کرنا ہے نا. وہ کب ہوگا کہ جب ہم سنگل کریکولم کی بات کریں گے, ہم ایک طرح کے موقع دیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ جس کو انگریزی آ گئی وہ CSS کر لے, وہ بڑی کرسی پہ آ کے بیٹھ جائے, باقی کسی کا کوئی حق نہیں. جو انگریزی میں فالٹر کر گیا وہ ریس سے ہی باہر ہو جائے گا. تو جب اس طرح کے موقع کریٹ کریں گے تو پرابلم آئے گی. پھر ایک اور ہمارا اسٹرکچرل مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, انڈسٹریلائزیشن ہوئی, معاملات ہوئے, بیچ میں نیشنلائزیشن کا بھی گلچ آیا, مگر اس کے بعد ہم نے کیا کیا. پاکستان میں آپ کوئی بڑا کاروبار کسی کی پشت پناہی کے بغیر نہیں کر سکتے. جب اس طرح کی صورتحال ہو تو یہ بہت. تو کرپشن 2005 میں بھی ایک مسئلہ تھی اور کرپشن 2025 میں بھی ایک مسئلہ ہے. مجھے یاد ہے 2005 میں بھی جو اس وقت کے نیب کے چیئرمین تھے, ایک جرنیل صاحب تھے, سرونگ لیفٹیننٹ جنرل تھے, تو انہوں نے شوگر مافیا پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, نوکری چلی گئی ان کی. ابھی بھی 2025 میں شوگر مافیا جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں مصدق ملک صاحب, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ 5 سال کے بعد کا پاکستان اور 5 سال کے بعد کی دنیا کیسی دنیا ہوگی؟ کیونکہ پاکستان کا مستقبل جو ہے اس کا گلوبل ولیج کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اگر ہم جنگوں کو, تنازعات کو, کلائمیٹ چینج کو سامنے رکھیں تو 2005 کا پاکستان کتنا, 2025 کا پاکستان کتنا محفوظ ہے اور 2030 کا پاکستان کتنا محفوظ ہوگا؟ مجھے لگتا نہیں ہے کہ گلوبل ولیج ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی فیبرک ہے جس پہ مختلف پیچز لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر پیچ کی نوعیت جو ہے وہ اپنی سی ہے. اور مجھے لگتا ہے جو بنیادی فرق ہے مختلف ممالک میں وہ ان کے وہ عقائد 2 یا 3 آرگنائزنگ پرنسپل جن کے ارد گرد پوری سوسائٹی بنتی ہے, ان کا فرق ہے. فار ایگزامپل آئرلینڈ جو ہے وہ ایک بہت امیر ملک نہیں تھا. اسی طرح یہ فن لینڈ اور سویڈن اور یہ جو ممالک ہیں یہ ایگریکلچرل اور فارسٹ اکانومیز ہی تھے تقریباً 1990 کی دہائی میں, 1980 میں اس کے ارد گرد. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک عجیب و غریب ریولوشن آیا ہے کہ یہ ملک ہمارے ہی سامنے, یعنی ان ادوار کی بات جس میں ہم کر رہے ہیں, جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بس کوئی ایسے لگتا ہے کچھ بدلا ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ڈسپیرٹی بڑھ گئی ہے, امیر غریب کا فرق ہے, آپ بھی تقریباً یہی ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ معاشرے تو آگے نکل گئے. ان معاشروں میں تو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. اور میرے خیال میں جو نیازی صاحب کہہ رہے ہیں وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے ان کے اندر. ایک تو ان کا آرگنائزنگ پرنسپل جو ہے, کسی بھی ترقی یافتہ ملک یا ترقی کرتے ہوئے ملک کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے. وہاں پہ آپ امیر بھی ہو سکتے ہیں, غریب بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو فرق ہے وہ اپرچونٹی میں نہیں ہوگا, وہ آپ کی اس وقت کی اس نسل کی ذہانت یا نوکری کی وجہ سے امارت یا غربت میں ہوگا. لیکن جو بچہ باہر نکلتا ہے اس کو جو اپرچونٹی ملے گی وہ یکساں ہوگی, امیر کے بچے کو بھی اور غریب کے بچے کو بھی. تو ان کے جو تعلیمی نظام ہے, آپ آئرلینڈ, میری ابھی ان کی سفیر سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتی ہیں کہ ہماری تو حیت ہی بدل گئی ہے پچھلے 30 سال میں صرف تعلیم کی وجہ سے. یہی بات آپ کو سویڈن میں سننے کو ملے گی, یہی بات آپ کو فن لینڈ میں ملے گی, کیونکہ یہ ایک ایکولائزر